बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। कुरान स्टडीज़ की एक और क्लास लेकर हम हाजिर खिदमत हैं और आज की क्लास में हम पहले मक्की आयात और मदनी आयात के बारे में डिटेल करेंगे और उसके बाद देखते हैं अपने 10 मिनट्स के अंदर हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कुरान की आयात को कई तरह से कैटेगराइज किया जाता है एंड वन डिवीज़न इज़ मक्की आयात एंड मदनी आयात। मक्कन आयात एक अलग टाइप की आयत है और मदनी जो आयत है वो एक अलग टाइप की आयत है। अब मक्की आयत कौन सी है और मदनी आयत कौन सी है? देखिए, मक्की आयत वो आयत है जो हिजरत से पहले पहले नाजिल हुई है। वो उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे नाजिल हुई, ये मैटर नहीं करता। हिजरत से पहले जो कुछ भी नाजिल हुआ कुरान के अंदर वो मक्की आयत की कैटेगरी में आ जाता है, मक्कन कुरान है वो। और पोस्ट हिजरा पीरियड जो है उसमें जो कुछ नाजिल हुआ वो मदनी कुरान है और मदीना के अंदर वो नाजिल हुआ, मक्का के अंदर नाजिल हुआ, कहाँ नाजिल हुआ ये मैटर नहीं करता। हिजरत के बाद जो नाजिल हुआ वो मदनी कुरान कहलाएगा और वो आयत मदनी आयत कहलाएंगी। अब देखिए, एक आयत है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत अगरचे मक्का में नाजिल हुई है, अरफात में नाजिल हुई है, बट ये मदनी आयत में से है बिकॉज ये पोस्ट हिजरा पीरियड की आयत है। अगरचे मक्का में ही नाजिल हुई बट मदनी आयत की कैटेगरी में आ जाएगी। अब इनको कैसे पहचाना जाएगा? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विच आयत इज मक्की एंड विच आयत इज मदनी? देयर आर सेवरल थिंग्स ऑन behalf of which you can identify the division between मक्की and मदनी आयत। मक्की आयत और मदनी आयत को अलग अलग अगर पहचानना हो तो कुछ चीज़ों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले स्टाइल की अगर बात की जाए, अंदाज़े बयान की, पैटर्न की या उसलूब की कहें अगर बात की जाए, तो पैटर्न या स्टाइल के एतबार से मक्की आयत जो होती है उनकी एक पहचान होती है। उनकी पहचान ये होती है कि आयत जो होती है वो छोटी छोटी आयत होती है, बड़ी लंबी तफसील वाली आयत नहीं होती। और मक्की आयत की स्टाइल के एतबार से ये भी एक पहचान है कि उनके अंदर जो शिद्दत होती है, यानी उनका अंदाज़े बयान गज़बनाक होता है, शिद्दत उनके अंदर पाई जाती है। इसके बरक्स मदनी आयत के स्टाइल को अगर देखा जाए, उस पैटर्न को अगर एनालाइज किया जाए, तो मदनी आयत में अंदाज़े बयान जो है, गुफ्तगू जो है वो नरम होती है और वो शदीदियत का पहलू उसके अंदर से निकाला जाता है। नरमी होती है बात में और लंबी लंबी आयत होती है, लंबी लंबी आयत, छोटी आयत नहीं होती। ये एक आइडेंटिफिकेशन है स्टाइल और पैटर्न के एतबार से। अब अगर मौजू के एतबार से बात की जाए तो मक्की आयत का मौजू अलग होता है और मदनी आयत का मौजू अलग होता है। देखिए, मक्की आयत में तौहीद की बात की जाएगी और ईमान बिल आखिरत की बात की जाएगी, अल्लाह ताला के ज़ात के बारे में और क़यामत के दिन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर बात होगी। बिकॉज़ मुखातबीन जो थे वो क़यामत का इनकार करने वाले लोग थे और उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला के मुतल्लिक़ अक़ीदा जो था वो रासिख़ नहीं था और रिसालत के ऊपर उनका ईमान नहीं था। तो ये मौजू रहेगा मक्की मक्कन आयत में, यही मौजू ज़्यादातर गालिब रहता है और मुखातब जो है सामने उनके साथ बात की जा रही है इन मौज़ूआत के ऊपर। इसके बरक्स अगर मदनी आयत को देखा जाए तो उनमें इबादत की तफसील, मामलात की तफसील और अहकाम वगैरह सब कुछ दिए जा रहे हैं। कर्ज़ के अहकामात, सूद के अहकामात और तलाक, हैज़, इस तरीके के अहकामात दिए गए हैं और इबादत की तफसील बताई जा रही है। तो डिटेल की जा रही है मदनी आयत में। आयत लंबी होती है और मक्की आयत में डिटेल नहीं बताई जा रही है, उनका अकीदा दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये इसकी मौजू के एतबार से पहचान होगी। नाउ लेट अस मूव टू अनदर सेक्शन। अब इसका फ़ायदा क्या है? इस चीज़ का फ़ायदा क्या है कि हम ये जानें कि मक्की आयत क्या है और मदनी आयत क्या है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस इल्म? इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर कुरान की जो बलागत है उसका आला इजहार होता है। यानी कुरान की बलागत के एतबार से अगर कुरान को देखा जाए
تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے اور وہ اپنے موقع محل کے اعتبار سے کس طریقے سے مناسب انوائرمنٹ، مناسب ماحول کے اعتبار سے اس کی پھر ریولیشن آتی رہی تھی۔ اینڈ یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے تشریع اسلامی کی جو اسلامی شریعت ہے اس کی حکمت کا اعلیٰ اظہار ہوتا ہے، بیکاز مکن آیات کے اندر جو آڈینس تھی سامنے وہ آخرت کا انکار کر رہی تھی، تو باسط بعد المرگ کی آیات نازل ہوئی، وہ رسالت پہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو پیغمبر کی رسالت کے اوپر ان کو بتایا گیا، وہ توحید الوہیت میں ان کو مسئلہ تھا تو توحید الوہیت کی آیات ان کو سنا دی گئی۔ اب حکمت کا تقاضا یہی تھا، اب اگر ان کو پہلے ہی روزے، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی تفصیلات بتا دی جاتی تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، بیکاز ان کے اندر ایک خامی تھی، وہ پہلے بیسک چیزوں سے ہی دور رہے تھے۔ اب جو بیسک اسلام کی بیسک سے ہی دور رہتا ہے اس کو پھر احکامات کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ پھر حکمت کا تقاضا یہ ہوا جب ان کے دلوں میں عقیدہ راسخ ہو گیا، پختہ ہو گیا، اور وہ اسلام ان کے بیسکس ان کے کلیئر ہو گئے، اور ہجرت کے بعد پھر جو کچھ نازل ہوا جب وہ مدینہ میں گئے یا پھر مدینہ سے واپس بھی آئے مکہ، تو وہاں پر پھر احکامات دیے گئے، پھر نماز کی تفصیل آئی ہے، روزے کے احکامات آئے ہیں، تب وہ ماننے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، ریڈی تھے، کیونکہ وہ پہلے بیسکس کو مکمل کر چکے تھے۔ تو یہ تشریع اسلامی کی اعلیٰ حکمت کا اظہار ہوتا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا ایک طریقہ انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دعوت جب دینی ہو کسی داعی کو تو اس کو آڈینس کی حالات کو اور ان کے نظریات کو سامنے رکھ کے دعوت دینی ہوتی ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں، وہ ان کی ذہنیت کیسی ہے، تو اس کے اکارڈنگ وہ دعوت دے گا۔ اور لاسٹ میں یہ بھی ہے کہ اس سے ناسخ اور منسوخ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اب کوئی مکی آیت ہے اور کوئی مدنی آیت ہے، اگر ان کے اندر تعارض پیدا ہو جائے تو مدنی آیت کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ مکی آیت کی ناسخ ہے، بیکاز اس کا جو نزول کا پیریڈ ہے وہ بعد میں آیا ہوا ہے۔ ایک اور چیز کے بارے میں بات کرتے چلیں، الحکمت من نزول القرآن مفرقا، یعنی اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ رفتہ رفتہ کیوں نازل ہوا۔ یہ ایک ساتھ جس طریقے سے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک ایک بار میں نازل ہوا تھا، اس طریقے سے یہ دنیا کے اندر ایک بار میں نازل کیوں نہیں ہوا، یہ پوری کتاب کیوں نازل نہیں ہوئی، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی کئی ساری حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بٹ جو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں، علماء نے جس کو بیان کیا ہے، کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو اس کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو حالات رونما ہوئے ہیں، جو واقعات رونما ہوئے ہیں، یہ رفتہ رفتہ یہ قرآن نبی علیہ السلام کے دل پہ نازل ہوا تاکہ ان کا دل ثابت ہو جائے۔ ایک تو یہ حکمت اس کے اندر نظر آتی ہے، اور دوسری یہ حکمت نظر آتی ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا جائے عمل کے لیے، تاکہ جب رفتہ رفتہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو لوگوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے، ان کو پھر ایک ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے، اس کے اندر ان کو پھر عمل کرنے کا وہ ایک چانس دیا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو آسان ہو جاتا ہے اس کے اوپر بعد میں عمل کرنا۔ یہ بھی ایک حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ بھی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سے ہمتوں میں نشاط پیدا ہو جاتی ہے اور اسلام کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دین لاسٹ میں تدرج فی التشریع، اس کے اندر تدرج ہوتا ہے، یعنی اگر کسی چیز کو حرام کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک بار میں حرام نہیں کیا جاتا، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ سے تدرج فی التشریع کہا جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حرام کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل شراب کو حرام کرنا تھا تو پہلے ہی یہ نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے اس کو چھوڑ دو، 5 مرتبہ دن کو چھڑایا گیا، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، لیکن نقصان کا پہلو فائدے سے زیادہ ہے، تو دھیرے دھیرے ان کی ایک مائنڈ سیٹ اپ کیا گیا، اور لاسٹ میں پھر بتایا گیا آ کے آپ چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے۔ پھر جب یہ کہا گیا تو وہ ایزیلی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر پہلے ہی کہا جاتا ان کو اس کے لیے تیار نہیں کیا جاتا تو آسانی سے وہ چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اب لاسٹ میں ترتیب القرآن کے بارے میں بھی بات کرتے چلیں۔ قرآن کی جو ترتیب ہے 3 طریقوں سے کی جاتی ہے، ایک تو کلمات کی ترتیب ہے، پھر آیات کی ترتیب ہے، اور لاسٹ میں پھر سورتوں کی ترتیب ہے۔
اب کلمات کی جو ترتیب ہے، آیات کے اندر جو کلمات جڑے ہوئے ہیں وہ جس ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ترتیب کے ساتھ ان کو پڑھنا واجب ہے، ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ آیات کی جہاں تک ترتیب ہے تو آیات کو بھی اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جس طریقے سے آیات قرآن کے اندر موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، ریٹن ہے۔ اب لاسٹ میں سورتوں کی جو ترتیب ہے، سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ البقرہ، اس طریقے سے چلتا ہے، لاسٹ میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 114 جو سورتیں آئی ہوئی ہیں جس ترتیب کے ساتھ آئی ہوئی ہے اس ترتیب کو بھی ہم چینج نہیں کر سکتے۔ لیکن پڑھنے کی بات جہاں تک ہے، قرآن کے اندر جو کچھ انسان کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے، بٹ ونس اگین آئی ایم ریپیٹنگ، ترتیب جس ترتیب سے آیا ہوا ہے کلام اس ترتیب سے پڑھنا بہتر ہے، اور یہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس لیسن کو ابھی کنکلوڈ کریں گے اور نیکسٹ لیسن میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ۔